کراچی میں مانسون بارشوں کے تیسرے اسپیل کا دوسرا دن نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، گلستان جوہر، گلشن اقبال میں بادل کھل کے برسے۔ گل بہار، گولی مار، بلدیہ اور دیگر علاقوں میں بھی بارش، سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں۔ بارش کے باعث کراچی والوں کو ایک اور بڑا مسئلہ درپیش، سڑکوں پر پانی جمع ہونے پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ عائشہ منزل پر بدترین ٹریفک جیم، بارش کے پانی میں شہریوں کی گاڑیاں خراب ہونا شروع ہو گئیں، کئی گاڑیوں میں پیٹرول بھی ختم۔ بارش پھر آئی، بجلی پھر گئی۔ بارش ہوتے ہی کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی غائب۔ اورنگی ٹاؤن، بلدیہ، سعید آباد، نارتھ ناظم آباد اور سرجانی میں بجلی بند۔ نیو کراچی، سائٹ، لیاقت آباد، کاٹھور، گلشن معمار میں سپلائی معطل۔ نارتھ کراچی، منگو پیر، بن قاسم، گڈاپ اور سہراب گوٹ میں بھی بجلی بند۔ کلبھوشن کو اپیل کا حق دینے سے متعلق بل قومی اسمبلی میں پیش۔ عالمی عدالت انصاف نظر ثانی آرڈیننس 2020 کا بل مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے پیش کیا۔ اپوزیشن نے الزام لگایا تھا یہ آرڈیننس کلبھوشن کو فائدہ دینے کے لیے لایا گیا۔ گزشتہ ہفتے آرڈیننس ایجنڈے میں ہونے کے باوجود پیش نہیں ہو سکا تھا۔ عید اور محرم میں احتیاط نہ کی تو کیس پھر سے بڑھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی میڈیا سے گفتگو، بولے اگر احتیاط نہ کی تو بہت زیادہ نقصان ہوگا، عوام کوشش کریں آن لائن قربانی کا اہتمام کریں، عید اور محرم کے بعد اگر اچھے رزلٹ آئے تو تعلیمی ادارے کھولنے پر غور کریں گے۔ عید الاضحیٰ پر جاب حکومت کا بڑا فیصلہ، آج رات 12 بجے سے سخت لاک ڈاؤن کا اعلان۔ صوبے بھر کی مارکیٹس 5 اگست تک بند رہیں گی۔ میڈیکل سٹورز، اشیاء ضروریہ کی دکانیں، ٹرانسپورٹ اور دفاتر کھلے رہیں گے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں عید الفطر کے SOPs ہی عید الاضحیٰ کے لیے بھی ہوں گے۔ تاجروں نے مارکیٹس بند کرنے کے فیصلے کی مخالفت کر دی۔ وفاق نے فضل الرحمان کے بھائی کی خدمات سندھ سے واپس لے لیں۔ ضیاء الرحمان کو خیبر پختونخوا میں رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ضیاء الرحمان کو ڈیپوٹیشن پر سندھ بھیجا گیا تھا۔ کراچی میں ڈپٹی کمشنر تعیناتی پر تحریک انصاف اور MQM نے احتجاج کیا۔ پاکستان میں سونے کی قیمت کا نیا ریکارڈ، فی تولہ سونا 5100 روپے مہنگا، 1,23,800 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 4,372 روپے اضافے سے 1,06,138 روپے کا ہو گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، ملک میں گندم اور چینی کی صورتحال کا جائزہ، صوبے میں گندم سٹاک کے حوالے سے بریفنگ، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی سے متعلق رپورٹ بھی پیش کی۔ اجلاس میں وزراء، معاونین اور مشیر احتساب کی شرکت۔ حکومت کا شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، شوگر کمیشن رپورٹ کی بنیاد پر FBR، نیب، SECP اور FIA کو تحقیقات کا حکم۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر گورنر اسٹیٹ بینک، مسابقتی کمیشن اور 3 صوبوں کو بھی خطوط لکھ دیے گئے۔ PTV انتظامیہ کی چالاکی پکڑی گئی، سمری میں غلط اعداد و شمار بتا کر PTV فیس بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ پینشن کی مد میں سالانہ 2 ارب کے اخراجات کو بڑھا کر 14 ارب روپے بتایا۔ سمری میں وزیر اطلاعات و نشریات کے نوٹ کو بھی شامل نہ کیا گیا۔ ایک دن کام اور 14 لاکھ اجرت لینے والا پینشن کا حق مانگنے سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کیا پورے پاکستان کا خزانہ اس افسر کو دے دیں؟ پوری زندگی میں ایک دن کام کے 14 لاکھ وصول کیے، ایسے ملازمین کو پینشن دی تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ عدالت نے وزارت بین الصوبائی رابطہ کے افسر کی پینشن دینے کی درخواست خارج کر دی۔
سرکاری اداروں کے سربراہوں کی زیر استعمال کئی گاڑیاں محکمہ ایکسائز کی نادہندہ نکلیں۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی رپورٹ میں کئی بڑے اداروں کے نام سامنے آ گئے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے بینک ترسیلات پر 8.6% ود ہولڈنگ ٹیکس ختم۔ الیکٹرانک ٹرانسفر پر بھی ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ ڈرافٹ اور پے آرڈر بنوانے پر بھی بینک چارجز کی چھوٹ ہوگی۔ عید قرباں میں چند روز باقی، مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ منڈیوں میں SOPs کے خلاف ورزیاں بھی جاری، پابندی کے باوجود بچے اور بزرگ بھی منڈیوں میں آنے لگے۔ قومی ٹیم کے انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ کے چوتھے روز کا کھیل بارش کے باعث تاخیر کا شکار۔ PCB گرین نے دوسرے اننگز میں 3 وکٹس کے نقصان پر 133 رنز بنائے۔ گرین کو وائٹ پر 48 رنز کی برتری حاصل ہے۔ انٹینسو کیئر بیڈز تھے، جو آکسیجنیٹڈ بیڈز تھے، جدھر جو کرونا سے شدید بیماری میں تھے، ان کے اوپر اب سب پریشر نیچے آ گیا۔ اور جس طرح کی اب ہم دیکھ رہے ہیں آگے ٹرینڈز جس طرف جا رہی ہے، تو اللہ کا خاص کرم یہ ہے کہ ہم اب سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی ہم نے قدم اٹھائے، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اوپر والے کا خاص کرم ہے کہ آج پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جنہوں نے جس طرح کی یہ وبا پھیلی تھی، جس نے اس کے اوپر قابو پا لیا۔ تو میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آگے ابھی ہمارے آگے بھی چیلنجز ہیں، یعنی ہمیں آگے بھی احتیاط کرنی ہے، لیکن اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ میں صرف تھوڑا سا ذرا آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے 13 مارچ کو جب لاک ڈاؤن لگایا تو کس طرح کی چیلنجز ہمارے سامنے آئے، اور ہم نے پھر کیا قدم اٹھائے، کس طرح ہم ایک مشکل وقت سے نکلے اور یہاں آج پہنچے کہ جو ہم خود نہیں سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا کرم اس ملک پہ ہونا تھا کہ اتنی تیزی سے نیچے آئی ہے ہماری کرونا وائرس کے کیسز۔ دیکھیں، جب کرونا وائرس کی پہلے چائنا سے شروع ہوا، پھر یورپ چلا گیا، تو لوگ یہاں بیٹھ کے یورپ کو دیکھ رہے تھے، اور یورپ میں جس طرح کے وہ میجرز لے رہے تھے، قدم اٹھا رہے تھے، تو یہاں بھی ہمارے پر پریشر پڑ گیا کہ وہی کرو جو یورپ کر رہا تھا۔ اور شروع کے اندر ہم نے تھوڑی کوشش بھی کی، لاک ڈاؤن بھی لگا دیا، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہماری پہلی گورنمنٹ تھی جس نے سب سے پہلے ایک چیز ہمیں سمجھ آئی کہ ہمارے اور یورپ کے حالات بالکل مختلف ہیں۔ ہمارے اور چائنا، جو ووہان شہر کے اندر یہ شروع ہوئی تھی وبا، ہمارے ان سے بھی حالات مختلف ہیں۔ ہم وہ پہلی گورنمنٹ تھی جس کو اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ جب آپ کے ملک میں غربت ہو، جدھر کچی آبادیوں میں لوگ رہتے ہوں، جدھر انفارمل لیبر ہو، یعنی کہ وہ مزدور جن کے پاس آپ کے پاس کوئی آپ کی کتابوں میں نہ ہو، رجسٹرڈ نہ ہو، اور جدھر اکثریت وہ تقریباً 70 سے 80% جو آپ کے مزدور کام کرنے والے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہ ہو، تو ہمارے جیسے ملک میں اس کی اپروچ بالکل مختلف تھی یورپ سے یا جو چائنا میں تھی۔ اور مجھے خوشی ہے اپنی ٹیم کے اوپر کہ ہم نے جب آپس میں مشاورت کی تو ہم نے وہ چیزیں کی جو بعد میں دنیا کو سمجھ آئی، مثلا سمارٹ لاک ڈاؤن۔ ہم وہ پہلی حکومت تھی جس نے اس کی بات کرنی شروع کر دی، کیونکہ ہم نے سمجھ آ گئی کہ اگر آپ ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن، یعنی جس کو میں شروع میں کہا تو میرے بڑی تنقید ہوئی کہ جو کرفیو جب آپ لگاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں کرفیو لگانا بہت مشکل ہے جدھر کچی آبادیوں میں اور غریب علاقوں میں اور محلوں میں
7 7 8 8 लोग एक कमरे में हैं, वहाँ आप एक अगर आप पूरी तरह लॉकडाउन करेंगे तो इसका मतलब लॉकडाउन होगा ही नहीं। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप इन इलाकों में, पहले तो वो लोग हैं जो कि दिहाड़ी के ऊपर पैसा बनाते हैं, उन्होंने अगर पैसा मजदूरी करेंगे तो बच्चों को खाना देंगे, या ये छाबड़ी वाले हैं वो हमारे लोग, रिक्शा चलाने वाले, ये सारा